دوسری ہائی کورٹ سے جج لایا جائے نہ چیف جسٹس بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججوں میں سے چیف جسٹس بنانے کا مطالبہ۔ لاہور ہائی کورٹ سے جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تو یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ سے جج ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو چیف جسٹس نہیں بن سکتا۔ ٹرانسفر جج کو نیا حلف اٹھانا پڑے گا۔ سپریم کورٹ طے کر چکی سینیورٹی کا تعین متعلقہ ہائی کورٹ میں حلف لینے کے دن سے کیا جائے گا۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے مؤثر مشاورت ضروری ہے۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 60 ججز کی گنجائش ہے، صرف 35 کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینیورٹی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ خط کا متن۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار شامل۔ ججز نے صدر پاکستان اور چیف جسٹس کو خط کی کاپی بھجوا دی۔ سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کو بھی کاپی بھجوائی گئی۔ جج کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار آئین پاکستان دیتا ہے۔ آرٹیکل 200 ججز کے ٹرانسفر کا اختیار دیتا ہے۔ ابھی ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ 10 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کا جواب حکومت نہیں دے گی۔ چیف جسٹس صاحبان نے جواب دینا ہوا تو دیں گے۔ فیکا ایکٹ پر اب بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ رولز بننے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بیٹھے اور ڈرافٹ لے کر آئے۔ مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو۔ 7 بلے باز، 3 آل راؤنڈر، 5 بولرز۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نے پتے شو کر دیے۔ 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سائم ایوب انجری کے باعث میگا ایونٹ سے آؤٹ۔ فخر زمان، خوش دل شاہ اور فہیم اشرف کی واپسی۔ محمد رضوان پاکستانی اسکواڈ کی قیادت کریں گے۔ بابر اعظم، فخر زمان، کامران غلام، سعود شکیل بیٹنگ کا محاذ سنبھالیں گے۔ طیب طاہر، عثمان خان، سلمان علی آغا اسکواڈ میں شامل۔ اسپن بولنگ میں ابرار احمد، فاسٹ میں حارث رؤوف، شاہین شاہ افریدی، محمد حسنین اور نسیم شاہ ایکشن میں نظر آئیں گے۔ پاکستان، جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹرائی نیشن سیریز کے لیے بھی یہی اسکواڈ رہے گا۔ ٹرائی نیشن سیریز کا آغاز 8 فروری جبکہ چیمپئنز ٹرافی کا 19 فروری سے ہوگا۔ عوام کو مہنگائی کا جھٹکا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 1 روپیہ مہنگا، نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے کا اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 267 روپے 95 پیسے ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ حکومت نے پیکا ایکٹ پر صحافیوں سے تجاویز مانگ لی۔ پیکا ایکٹ میں کون سی شق متنازع ہے بتایا جائے، بہتری کے لیے تیار ہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت رولز بننا باقی ہے، مشاورت کی گنجائش موجود ہے۔ رولز کی تیاری اور مشاورت پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ احتجاج تو ہو رہا ہے، کوئی یہ نہیں بتا رہا کون سی شق متنازع ہے۔ اب تک متنازع شق کے حوالے سے نہیں بتایا گیا۔ پیکا قانون کے تحت اپیل کے معاملے پر ابہام پایا جا رہا ہے۔ ڈس انفارمیشن ایک بڑا خطرہ ہے۔ سوشل میڈیا پر خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے۔ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جعلی خبروں اور ہراسیت کے خلاف پیکا ایکٹ ضروری ہے۔ سماج کو آلودہ کرنے سے روکنے میں پیکا ایکٹ معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں مختلف آپریشن، 10 خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں 6 اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 خوارج جہنم واصل کیے گئے۔ دتا خیل، حسن خیل، غلام خان اور میر علی میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 6 خوارج مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج جہنم واصل۔ ہلاک خارجیوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں سمیت معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR۔ وزیر اعظم کا فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے وزیر اعظم۔
9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है, जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील से सवाल। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए, 16 दिसंबर वाले अफराद दहशत गर्दाना वाक़यात में मुलव्विस थे, उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं, सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते, आम शहरियों को ऐसे निज़ाम के हवाले नहीं कर सकते। हम पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। रोज़ सुनने में आता है कि इतने जवान शहीद हो गए, हमलावर सिविलियंस होते हैं। आपके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ATC में होना चाहिए। 2D12 के कलदम होने पर मुल्ज़मान का ट्रायल कैसे होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, FB अली समेत अदालती फैसलों से कैसे इनहराफ कर सकते हैं। FB अली केस में कानूनी शिकों को बरकरार रखा गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, गुज़श्ता रोज़ बताया गया मिलिट्री ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। वकील ने कहा, ISPR के 15 मई के एलामिये पर कोई एतराज़ नहीं, एलामिये के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है। समाअत पीर तक मुलतवी। लाहौर में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़, वज़ीर आला पंजाब ने EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज़ की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना किया। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई, USB पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद। बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। स्पेशल अफराद के लिए रैंप और मखसूस नशिस्तें दस्तियाब। इलेक्ट्रिक बस के लिए 9 मखसूस चार्जिंग स्टेशन कायम। 250 किलोमीटर फासला तय कर सकेगी, हर 9 मिनट बाद बस आएगी। किराया डिजिटल वॉलेट, डिजिटल कार्ड के जरिए अदा किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। ई-टैक्सी प्रोजेक्ट का भी जायज़ा, ई-टैक्सी की पंजाब में असेंबलिंग का जायज़ा लेने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाक फ़ज़ाइया की तरक्की के सफ़र में अहम संग मील है। पार्क का मकसद खलाए, साइबर, IT, मसनूई ज़हानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को जोड़ना है। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने और कौमी तज़वीराती अहमियत के मंसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और फ़ालियत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफ़ीर को साल नौ की मुबारकबाद दी और चीन के अवाम बशमूल पाकिस्तान में मुकीम तमाम चीनी शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उम्मीद है नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। हुकूमत इतनी मजबूत नहीं कि मुद्दत पूरी करे, हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। जो इस हुकूमत को लाए हैं वही चला रहे हैं। सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात के ज़रिए हल पर यकीन रखता हूँ। PTI ने मुज़ाकरात के दौरान दूसरी जमातों को एतमाद में नहीं लिया। सिंध में कोई हुकूमत नहीं, डाकू राज है, मुसाफिरों और शहरियों से भत्ता लिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है। अमन व अमान की सूरत हाल संगीन है। बलूचिस्तान के जो हालात हैं उन पर भी कोई संजीदगी नहीं। रियासत की सतह पर बलूचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे खुसूसी बराए इंसानी हुकूक की मुलाकात। जुडिशल बैकलॉग और अदलिया की आज़ादी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में अदलिया की खुदमुख्तारी को मुस्तहकम देखना चाहती है। मुलाकात का एलामिया जारी। यूरोपीय यूनियन का इंसानी हुकूक के हवाले से पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। PTI ने 4 साला दौरे हुकूमत में हम पर मुकदमात बनाए, फिर भी उनसे बात की। वज़ीर आज़म ने बानी PTI को कहा था बैठें बात करें। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। हमारा गुजारा
علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے. گنڈاپور کو اسلام آباد چڑھائی کا انتظامی اور سیاسی طور پر نقصان ہوا. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی گفتگو. 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے. یہ ایک تاریخ دن ہے جس میں عوام کے مینڈیٹ کو چھینا گیا. بانی پی ٹی آئی مقبول ہیں. عوام نے بانی کو ووٹ دیا. اس وقت جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں ان کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں. ثوابی جلسے میں ملک بھر سے کارکن شریک ہوں گے. دنیا کو دکھائیں گے پاکستان میں فیصلے صرف عوام ہی کریں گے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر. صحافتی تنظیموں کا پیکا ایکٹ میں ترامیم کے خلاف احتجاج. لاہور، اسلام آباد، کراچی سمیت ملک بھر میں صحافیوں کے احتجاجی مظاہرے. آزادی صحافت پر قدغن نامنظور کے نعرے. صحافی تنظیموں کا پیکا قانون کی فوری واپسی کا مطالبہ. پی ایف یو جے کا یوم سیاہ. نیشنل پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. ناؤ اور نیور والی لڑائی ہے. قانون کو تسلیم کر لیا تو کیمروں اور زبانوں پر تالے ہوں گے. سماج کو گونگا اور بہرا نہیں بننے دیں گے. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کا مظاہرین سے خطاب. پیکا ایکٹ کو کالعدم کرانے تک احتجاج جاری رہے گا. سرکاری تقریبات کا بھی بائیکاٹ کریں گے. سیکرٹری پی ایف یو جے ارشد انصاری. کراچی میں متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی برادری کی احتجاجی واک. اسلام آباد کی جانب مارچ کی دھمکی. پباڑو، کنکوٹ، ٹھل میں بھی پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کا احتجاج. منہ پر پٹیاں باندھ کر مظاہرہ. میرپور آزاد کشمیر میں بھی پیکا قانون کے خلاف صحافیوں کا مظاہرہ. مہنگی ایل پی جی مزید مہنگی ہو گئی. ایل پی جی کی قیمت میں 3 روپے 68 پیسے فی کلو اضافہ. نئی قیمت 253 روپے 97 پیسے فی کلو مقرر. اوگرا کا نوٹیفیکیشن جاری. گھریلو سلنڈر 43 روپے 52 پیسے مہنگا 2996 روپے کا ہو گیا. لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو حادثہ. ٹرین کی 3 بوگیاں شاہدرہ کے قریب پٹری سے اتر گئیں. حادثے کے باعث بند ہونے والے اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک کھول دیے گئے. حادثے کی تحقیقات کا آغاز. حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا. اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے کوچز ڈی ریل ہوئیں. ابتدائی تحقیقات. جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بربریت جاری. اسرائیل کی مغربی کنارے میں جنین پر بمباری. پناہ گزین کیمپ کی عمارت تباہ. 10 فلسطینی شہید. القدس بریگیڈ کا جوابی حملہ. 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، 5 زخمی ہو گئے. حماس کا القسام بریگیڈ کے سربراہ محمد الزیف کی شہادت کا اعلان. محمد الزیف المواسی کیمپ پر حملے میں شہید ہوئے. سالہ شہادہ کی شہادت کے بعد محمد الزیف کو القسام بریگیڈ کا سربراہ بنایا گیا تھا. غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کی تباہ حال علاقوں میں واپسی. 5 لاکھ سے زائد فلسطینی تباہ شدہ شمالی غزہ میں لوٹ آئے.